لباس نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اسے ہدایت عطا فرما دی، اور ہدایت کا نور اس کے سینے میں اللہ رب العزت نے داخل کر دیا، اس کا سینہ ہدایت کے نور سے روشن ہو گیا، تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا مالدار انسان ہے، اور سب سے بڑا کامیاب انسان ہے، سب سے بڑا عزت والا انسان ہے۔ اس کی دنیا بھی اللہ بنائیں گے، قبر بھی اس کی جنت کا باغ بنے گی، حشر کے میدان کے اندر بھی یہ سرخرو ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اللہ کے مہمان خانے جنت میں اس کا اعلیٰ پیمانے پہ اکرام و اعزاز کیا جائے گا۔ تو ہدایت سب سے بڑی دولت ہے کہ دل میں ایمان کا نور آ جائے، ہدایت کا نور آ جائے، اسلام کا نور آ جائے، اللہ کے علم کا نور دل کے اندر آ جائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی ہدایت کا نور ہے، قرآن بھی ہدی للناس ہے، ہدایت ہے، تو ہدایت یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے۔ جس کے دل کے اندر ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو اس کے سینہ کھل جاتا ہے، اور پھر پورے کے پورے دین پر چلنا، اسلام پر چلنا، اللہ کے ہر حکم کو ہر حال میں پورا کرنا، اللہ کی منشا کو ہر حال میں پورا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر دین پر چلنا اسے بوجھ معلوم نہیں ہوتا، اسے دین میں کامیابی نظر آتی ہے، عزت نظر آتی ہے، سکون نظر آتا ہے، چین نظر آتا ہے، اور دین پر چلنے میں اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کا ہر حکم اس کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے، مرغوب ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اس کے نزدیک ایک لذیذ چیز بن جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اسے اس میں عزت نظر آتی ہے، کامیابی نظر آتی ہے، جب ہدایت کا نور سینے میں آ جائے۔ اور اللہ نہ کرے جسے اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے اللہ تنگ کر دیتے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کے سینے کو اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ دین پر چلنا اس کے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، اور دین پر چلنے میں اس کو بوجھ لگتا ہے کہ دین پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ دین پر کیسے چلیں؟ تجارت میں دین کیسے زندہ کریں؟ زمینداری میں دین کیسے زندہ کریں؟ تو دین پر چلنا اسے بوجھ لگتا ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے اسے دین پر چلنا جیسے گویا کہ یہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اب کسی سے کہا جائے کہ آسمان پہ چڑھو تو اسے کتنا مشکل لگے گا، آسمان پہ کیسے چڑھوں؟ تو دین پر اور اسلام پر چلنا اسے ایسے ہی بھاری اور مشکل معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب ہدایت کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. اللہ کے ہر حکم کا بھی استقبال کرتا ہے خوشی کے ساتھ. اس میں اس کو کامیابی نظر آتی ہے، زندگی کا بننا نظر آتا ہے، سکون اور چین نظر آتا ہے. احکامات پہ چلے بغیر یہ پریشان ہوگا، سنتوں کو چھوڑ کر یہ بے چین ہو جائے گا، اور حکم کے پورا کرنے میں اس سے زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی. سنتوں پر چل کر اس سے خوشی محسوس ہوگی، اسے عزت نظر آئے گی دین میں چلنے میں، اس لیے کہ ہدایت کا نور دل میں آ چکا ہے، روشنی آ چکی ہے. وہ اندر کی روشنی سے دکھائے گی کہ دیکھو کامیابی ملک اور مال میں نہیں ہے، عہدے اور جائیداد میں نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ ہدایت کا نور جب دل میں آ جائے تو اس سے سینہ کھل جاتا ہے، اس ہدایت کے نور کی کوئی علامت ہے؟ اس لیے کہ انسان کا دل وہ بھی نظر نہیں آتا، دل میں روشنی ہے یا اندھیرا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس ہدایت کی نور کی اور ہدایت کی روشنی کی کوئی علامت ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ فلاں اللہ کے بندے یا بندی کے دل میں ہدایت کا نور آ چکا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں 3 علامتیں ہیں. علامتوں کے ذریعے چیز کی حقیقت تک پہنچا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں 3 علامتیں ہیں ہدایت کے نور کی. پہلی علامت التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دل کا اچاٹ ہو جانا اور دل کا دنیا سے اڑ جانا، دنیا کی بے رغبتی اور دنیا سے دل کا نہ لگنا، یہ پہلی علامت ہے ہدایت کے نور کی. اور دوسری علامت والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی طرف رجوع پیدا ہو جائے، انابت پیدا ہو جائے، اور جنت کا اور ہمیشہ کے گھر کا شوق پیدا ہو جائے، دل کا وجدان اور دل کا رخ ہمیشہ کے گھر کی طرف ہو جائے. تیسری علامت والاستعداد للموت قبل نزولہ، مرنے سے پہلے یہ مرنے کی تیاری میں لگ جائے. جس کے دل میں ہدایت کا نور آئے گا وہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں لگے گا. تو ہدایت کے دل میں آنے کی یہ 3 علامتیں کہ جب دل ہدایت کے نور سے روشن ہو جائے گا تو جس طرح سورج کی روشنی میں، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں، بلب کی روشنی میں دنیا کی چیزوں کے نفع اور نقصان کو آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے، اسی طرح جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا اور ہدایت کی روشنی دل میں آ جائے گی، دل منور ہو جائے گا ہدایت کے نور سے، پھر اسے یہ ساری دنیا یہ دھوکے کا گھر نظر آئے گی کہ یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ سب دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پر ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ درخت، یہاں کا سونا اور چاندی اور ہیرے اور جواہرات اور یہ ساری کائنات میں پھیلا ہوا جتنا مادی نقشہ ہے اور جتنے یہ مادی اسباب ہیں، یہ سب اس کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کہ یہ سارا اللہ کا غیر ہے، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا،
اس سے نہ پہلے کبھی کسی کی زندگی بنی ہے، نہ آج زندگی بن رہی ہے، اور نہ کل کسی کی زندگی اس سے بنے گی۔ اکیلے اللہ خالق ہیں، جس اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہی اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور یہ ساری کائنات، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ ساری کائنات کسی ایک انسان کو دے دی جائے تو وہ انسان بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ خالق ہیں اور یہ سارا مخلوق ہے، اور مخلوق مفعول ہے، اور مفعول اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکیلے مالک ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا کا سارا مملوک ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ یہ ذرہ ذرہ اللہ کے امر کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اکیلے اللہ رازق ہیں، ساری مخلوق کو اکیلے روزی پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب کچھ یہ مرزوق ہے، یہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اکیلے اللہ غالب ہیں، اور اللہ کے علاوہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب مغلوب ہے، اور یہ اللہ کے امر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اکیلا اللہ قہار ہے، اور یہ سب اللہ کے سامنے مقہور ہیں، اللہ کے ارادے کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس دنیا سے جی نہیں لگانا، اس دنیا سے یہ اللہ کے غیر سے امیدیں نہیں باندھنی، اس دنیا کا خوف دل میں نہیں رکھنا، اور اس کی رغبت دل میں نہیں رکھنی۔ یہ رغبت کی چیز ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ یہ ساری کائنات، اس کا ذرہ ذرہ، یہ اپنے کرنے میں، اپنے وجود میں، پیدا ہونے میں اور کرنے میں یہ اللہ کا محتاج ہے، اور اکیلا اللہ غنی ہے، اور وہی قوی ہے، وہ قادر اور مقتدر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اس ساری کائنات کے بغیر سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے میں نے اللہ سے دل لگانا ہے، اللہ سے یاری لگانی ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ کائنات یہ جی لگانے کے قابل نہیں ہے، بلکہ اللہ جی لگانے کے قابل ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعاؤں میں امت کو تعلیم دیتے تھے۔ آپ کی دعائیں، جیسے آپ کی دعوت امت کے لیے رہبری ہے، ایسے آپ کی دعاؤں میں بھی امت کے لیے رہبری ہے۔ آپ دعاؤں میں کہا کرتے تھے، اللہم انت احق من ذکر، اے اللہ تو ہی ذکر کرنے کے لائق ہے، تو اس قابل ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے، تجھے یاد کیا جائے، تجھے یاد رکھا جائے، تیری پاکی بیان کی جائے، تیری تسبیح اور عظمت کو بیان کیا جائے، تیری قدرت کو بیان کیا جائے۔ تیرے علاوہ کسی اور کا ذکر کرنا، کسی اور کو بڑا کہنا، یہ تو زبان کی بھی ناقدری ہے۔ یہ زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ دنیا کی چیزوں کی بڑائیوں کو بیان کیا جائے، مخلوق کے گیت گائے جائیں۔ یہ زبان اس لیے اللہ نے دی کہ اللہ کی بڑائی کے گیت گائے جائیں، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کو اس سے بیان کیا جائے، اللہ کے انعامات کا اس سے ذکر کیا جائے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرایا جائے۔ اے اللہ تو اس قابل ہے کہ تیرا ذکر کیا جائے۔ انت احق من ذکر واحق من عبد، اور اے اللہ تو اس قابل ہے، تو اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرے سامنے عاجزی کی جائے، تیرے سامنے تواضع اختیار کی جائے، تیرے سامنے عجز کا اور اپنی انکساری کا اظہار کیا جائے، اور تجھے سجدہ کیا جائے، تیرے سامنے جھکا جائے، تیری عبادت کی جائے، اور ہر حال میں تجھے دیکھ کے زندگی گزاری جائے، ہر حال میں تیرے حکم کا پابند بنا جائے۔ تو اس قابل ہے۔ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ وَأَنْصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ، اور اے اللہ
تو ہی سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہے. جس کی مدد کرنے پہ اللہ آ جائیں ساری کائنات مل کر اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اور اگر اللہ مدد چھوڑ دے تو ساری دنیا کی فوجیں اور ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی طاقتیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتی. وَأَنصَرُ مَنِ ابْتُغِيَ وَأَجْوَدُ مَنْ سُئِلَ، اور اے اللہ تو سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. اللہ سے بڑی سخاوت کرنے والا کوئی نہیں. اللہ بڑا سخی ہے. اللہ کی سخاوت اپنے بندوں کے لیے. یہ ساری کائنات اللہ کی سخاوت کا اظہار کر رہی ہے کہ اللہ نے زمین اپنے لیے نہیں بنائی، اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. یہ آسمان اپنے لیے نہیں بنایا، اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے. یہ سورج اور یہ چاند اور ستارے اور ہوائیں اور سمندر اور درخت، یہ ساری کائنات یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے. اس سے اللہ کی سخاوت کا اظہار ہو رہا ہے. اور اللہ تو اتنے سخی ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بجائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے. آنکھیں اللہ نے دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی ناراضگی میں استعمال کر رہا ہے. زبان اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے دی ہے، اس زبان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے. کان، ہاتھ اور پاؤں، یہ جسم کے سارے اعضاء اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کو یہ بجائے اللہ کی اطاعت میں لگانے کے یہ اللہ کی نافرمانی میں لگا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی آنکھوں کی نعمت کو چھین نہیں رہے، زبان کی نعمت بولنے کی طاقت کو چھین نہیں رہے، کان کی سننے کی طاقت کو اللہ سلب نہیں کر رہے. حالانکہ اللہ اس پہ قادر ہیں. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ ہو جائے اور اللہ تمہاری آنکھوں کی طاقت کو چھین لے، تمہارے کان کی طاقت کو چھین لے، تمہارے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، تو بتاؤ پھر یہ جسم کے جو اعضاء اللہ نے دیے ہیں اگر اللہ اس کو لے لے تو کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں آنکھیں دے دے؟ کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں کان کی نعمت دے دے؟ اللہ اس پہ قادر ہیں. لیکن یہ اللہ کی سخاوت ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. وہ نعمتیں کو نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ پھر بھی ان کو ڈھیل دیتے. اللہ بڑے سخی ہیں. وہ عرف و ملک، اور اللہ تو ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں. وہ اوسع و منعتا، اور یہ اللہ تو سب سے زیادہ وسیع عطا کرنے والا ہے. انت الملک لا شریک لک، تو ایسا بادشاہ ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں. والفرد لا ند لک، ایسا تنہا بادشاہ ہے کہ کوئی تیرا مقابل نہیں. لن تطاع الا باذنک، تیری اطاعت کی جاتی ہے حکم میں. تطاع فتشکر، اے اللہ تیری اطاعت کی جاتی ہے تو اس کی بڑی قدردانی کرتا ہے. وتوسع فتغفر، تیری کوئی نافرمانی کرے، نافرمانی کر کے توبہ کر لے تو معاف کر دیتا. اقرب و شہید، تو ہر حاضر سے زیادہ قریب ہے. ادنا حفیظ، ہر حفاظت کرنے والے سے زیادہ قریب ہے. خلت دون النفوس، تو انسانوں کے نفوس کے ورے حائل ہو گیا. وکتب اخذت بالنواسی، اور سب کی پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں. وکتبت الآثار، نشان قدم بھی تو نے سب کے لکھ دیے. ونسخت الآجال، سب کی موت کا وقت تو نے لکھ دیا ہے. القلوب لک مفضیہ، اور اے اللہ سب کے دل تیرے ہی حوالے ہیں. والسر عندک علانیہ، اور اے اللہ ہر چھپی ہوئی بات بھی تیرے نزدیک بالکل ظاہر ہے. الحلال